أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دورہ تفسیر القرآن کی آج چھٹی کلاس ہے۔ آئیے قرآن پاک سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سماعت کرتے ہیں اور عقائد اسلامیہ کو سنتے ہیں اور اپنے عقیدے کو درست ہے تو رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے اپنے دل میں راسخ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بہت سارے اختیارات رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتی، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے میرے اس احسان کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کیا اور تیری امی پر کیا۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، مطلب مدد اللہ ہی کرتا ہے لیکن کسی کے ذریعے کرتا ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے مگر کسی کے ذریعے کرتا ہے۔ تو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اگر اس سے مدد مانگ لی جائے تو شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور اے عیسیٰ تو نے جھولے میں بھی باتیں کی اور پکی عمر کا ہو کر بھی باتیں کی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، میں نے تجھے کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات بھی سکھائی، انجیل بھی سکھائی۔ اور فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ اب یہ باتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ وہ ایک پرندہ بناتے تھے، پرندے کے اندر پھونک مارتے تھے تو بہت پرندے کا جو تو زندہ ہو کے اٹھ جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں کہ عیسیٰ تو میرے حکم سے بت کو پھونک مارتا ہے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے، میرے حکم سے تو مادر ذات اندھوں کو بھی شفا دیتا ہے، اور وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا ہے، اچھا برس کے بیماروں کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں کہ میری اجازت سے، میری اجازت سے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ آیت پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات گرامی سے استشفاء کو منع کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرتا مبارک سے شفا طلب کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے شفا طلب کی گئی، ہم اگر یہ بات کریں وہ کہتے ہیں نہیں، مریض جب بھی ہوتا ہے بندہ تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل درست ہے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے بندے شفا نہیں دے سکتے، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ ہی حقیقی شفا دینے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات اپنے پیاروں کو عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کمال موجود ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کیا ہی کہنے۔ اور آیت نمبر 114 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اتار سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ دعا کریں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھ لیں اور ہم پھر آپ کی تصدیق کریں گے، ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا کریم ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار۔ اچھا
پھر فرمایا کہ جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا تکون لنا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، مولا کریم جس دن ہمارے اوپر دسترخوان اترے گا، جس دن دسترخوان والی نعمت ہمارے پاس تشریف لائے گی، جس دن ہماری قوم پر دسترخوان والی نعمت اتار کر تو احسان فرمائے گا، اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے عید کا دن کہہ لیں گے، عید کا دن بنا لیں گے، پہلے والوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی۔ تو محدثین کرام نے ارشاد فرمایا، مفسرین کرام نے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخوان اترے تو ان کے لیے وہ دن عید کا ہو جائے، اور ہمارا قرآن بتائے، اللہ منع نہ کرے بلکہ قرآن بتائے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جس دن آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری ہوئی، وہ دن تو بدرجہ اولا عید ہوگا نا ہمارے لیے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی پیاری سورۃ المائدہ کے اندر ہی آیت نمبر 118 کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا کریم اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو عذاب نہ دے، معاف کر دے، تو غالب حکمت والا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء کرام کا بھی طریق یہی رہا کہ جب بھی امت سے تنگ آئے، اللہ تعالیٰ سے اجازت ملی تو پھر امت کے لیے دعائے ضرر کر دی، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، تباہی و بربادی کی دعا کر دی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت، اس سے ایک بہت بڑا اعتراض بھی آج دفعہ ہو جائے گا، کہ ایک نعت پڑھی جاتی ہے، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس میں سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس پہ بعض احباب کو بڑی جلن فیل ہوتی ہے، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے نبی تو اللہ کے سوالی ہیں، یہ نبی کے در کے سوالی کیسے ہو گئے؟ تو یہ میں نے یا آپ نے نہیں کہا میرے پیارے بھائی، اصل میں یہ عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں، یہ لکھ لیجئے گا، اشارے لکھا کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں، اللہ تعالی نے مجھے 3 دعائیں دی، محبوب آپ دعا فرمائیں میں قبول کرتا ہوں۔ میں نے پہلی دعا کی اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی، پھر دوسری دعا کی تو اس میں نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کی، یا رسول اللہ، پھر تیسری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں نے کی نہیں، وہ میں نے سنبھال کر رکھ لی، اور کل بروز قیامت جب ساری دنیا میری محتاج ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت اختیار کریں گے، میری طرف دوڑ کر آ رہے ہوں گے، تو اس دن میں وہ تیسری دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کروں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم پر عنایت ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک کا ترجمہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، باقی نبی اپنی امتوں سے جتنا پیار کرتے تھے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیار کا جواب بھی پیار سے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک سورہ انعام کی ایک آیت ہے، آیت نمبر ہے 38 نمبر آیت ہے، ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کوئی بھی جو زمین پر چلنے والا جانور ہے اور جو بھی ہواؤں میں پروں کے ساتھ اڑنے والا پرندہ ہے، وہ جو بھی گزر چکے ہیں وہ تمہارے جیسے ہی تھے، مطلب جس طرح تمہارے اندر موجود ہیں اس طرح ان کے اندر بھی موجود ہے، پہلی امتوں کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم امت ہو، تم گروہ ہو ایک، اس طرح باقی جانور درندے پرندے بھی ایک گروہ ہیں۔ اچھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ جتنے بھی عالم ہیں جن کو میں پال رہا ہوں، مطلب درندے ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے، رب تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، وہ سارے کے سارے جانور، وہ ہر چیز وہ ہم نے کتاب میں بیان کر دیا، ہم نے چھوڑا ہی نہیں، سارا کچھ بیان کر دیا۔
ثم الی ربہم یحشرون. آگے جا کے بھی آئے گا کہ لوح محفوظ کے اندر کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے اور لوح محفوظ کے علم کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے. اچھا یہ آپ کسی کو بات کیجئے، جب وہ یہ بات مان جائے کہ ہاں قرآن پاک کے اندر تو ہر چیز کا بیان موجود، اسے پیار سے پوچھئے قرآن سارا کا سارا اللہ نے کس کو سکھایا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی. اور سارا کا سارا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور علم سارا کا سارا قرآن اللہ نے محبوب کے سینے میں اتارا ہے. اب جتنے زیادہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہماری کیپیسٹی کے مطابق علوم ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں گے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ جو قرآن میں موجود ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرما دی. کیونکہ ہمارا استاد ہمیں پڑھاتا ہے تو وہ ایک لفظ کے 10 معنی بتاتا ہے تو ہمیں 10 یاد ہو جاتے ہیں، وہ 20 معانی بتاتا ہے تو ہمیں 20 یاد ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں اور کتنے مفاہیم ہیں اور کیا کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ سارا کا سارا رب جانتا ہے، اور رب نے سارا کا سارا محبوب کو سکھا دی. آگے بیٹھ کے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا علم کتنا ہے. آیت نمبر 50 سورہ انعام کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. محبوب آپ فرما دو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب سے کہلوایا. اچھا یہ بھی ایک انداز ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ذاتی سارے خزانے، نہ محبوب آپ فرما دو میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. مطلب نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. پہلی بات تو یہ کلیئر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنے ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں. اب یہ کہاں سے نکل آئی بات؟ یہ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں بھی آگے جا کے آئے گی. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اب غنی کرنے والا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور من فضلہ ہی ضمیر کا مرجع ایک ہے. اب واحد اس کا مرجع ہوگا یا اللہ کا فضل ہے یا نبی کا فضل ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے بھی غنی کیا نبی کے فضل سے اور نبی نے بھی غنی کیا اپنے فضل سے، نہیں، بلکہ یہ کہیں گے فضل اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمایا اور محبوب نے آگے غنی کر دیا، محبوب نے آگے عطا کر دیا. تو سب کچھ دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا فرمائے. یہ بخاری شریف کی روایت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کے جتنے خزانے تھے، جتنی دولت کے خزانے تھے، وہ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی. تو اب ایک طرف بخاری شریف کی روایت آ گئی، دوسری طرف قرآن پاک کی آیت. تو ہم یہ نہیں کہیں گے بخاری شریف کی روایت غلط ہے، بلکہ تطبیق دیں گے، مطابقت پیدا کریں گے. مطابقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بنا محبوب کے پاس کوئی خزانہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے مالک مختار بنا دیا، خزانے عطا فرما دیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. تو ٹھیک ہے نا، اللہ کی عطا کے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے بالکل. اور جب اللہ تعالیٰ کی عطا کی بات آئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، میرا محبوب تو غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا. اور نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں نبی کا معنی خبر دینے والا، تو سارے نیوز کاسٹر کیا نبی ہو جائیں گے؟ نہ، غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں. اب منجد اٹھا کے دیکھ لیجئے، لغت کی کتابیں پڑھیے نا کہ نبی کس کو کہتے ہیں. نبی کہتے ہیں غیب کی باتیں بتانا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے. ہاں اللہ کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنا علم غیب کسی کو عطا نہیں کرتا، کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس اپنے رسول پر راضی ہو جائے. پھر کبھی کہتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جس طرح پیچھے بات گزر چکی ہے. تو یہ پتہ چلا کہ اس آیت، کیونکہ کچھ لوگ اس آیت پر عمل کرتے ہیں، کچھ اس آیت کو مانتے ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں، نبی کا دوسری آیت ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم پورے قرآن پر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، علم غیب کے متعلق کی بڑی انٹرسٹنگ بات آ گئی. یہ مخالف اپنے لیے ایک دلیل لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس، غیب کی چابیاں
غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہوا، اور ان غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا۔ تو بھئی ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا؟ غیب کی چابیاں اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کو دینا ہی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ تالے کو چابی لگانے کی کیا ضرورت ہے، یا تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دروازہ تبھی رکھتے ہیں جب کھولنا ہوتا ہے، اور دروازے کو تالا تبھی لگاتے ہیں جب کھولنا ہوتا ہے، اور چابی اس کی تبھی ہوتی ہے جب کھولنا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کسی کو علم غیب عطا ہی نہیں کرنا تو مجھے بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کو یہ چابیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل یہ ہے کہ چابیاں ساری اللہ کے پاس، کوئی اپنی طرف سے اٹکل پچو لگائے، کوئی کاہن، کوئی نجومی، کوئی کچھ بھی اٹکل پچو لگائے اپنی طرف سے کہ کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، 100 سال بعد یہ ہو جائے گا، 200 سال بعد ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ چابیاں ساری غیب کی تو اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں جس کو اللہ عطا کرے گا اس کو عطا کر دے گا، کیونکہ چابیاں تو عطا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، چابیاں تو تالا کھولنے کے لیے ہوتی ہیں، تو تالا کھولے گا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ، نجومیوں کو، کہنوں کے لیے، جادوگروں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پیاروں کے لیے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جو میں نے معنی بیان کیا، آگے پڑھیے کہ چابیاں، غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور وہی اس کو جانتا۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو بھی پتہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ اب اس سے آگے والی بات سنیے کہ کوئی بھی دانہ جو زمین کی اندھیریوں میں ہے، زمین کی اندھیریوں میں، آپ زمین کے اندر دانے بو کے آ گئے نا، وہ سارے کے سارے دانے، ولا رطب، اور نہ ہی کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، وہ سارے کے سارے علوم، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں رکھ دی۔ کہاں رکھی ہے؟ کتاب مبین۔ کتاب مبین سے مراد قرآن پاک، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک، یا کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ۔ اگر ظاہر کے اوپر دیکھیں تو قرآن پاک ہے، اور اگر ظاہر کے اوپر نہ دیکھیں تو لوح محفوظ ہے۔ اب لوح محفوظ، کائنات کے ذرے ذرے کا علم لوح محفوظ میں موجود ہے، اور آگے جا کے بات آئے گی کہ لوح محفوظ کے علم کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دی، اور قرآن سارے کا سارا اللہ نے محبوب کے سینے میں رکھ دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کون سی وہ چیز ہے جس کا سرکار کو نہیں پتا؟ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ نہیں جی اگر پتا ہوتا تو یہ کیوں نہ کیا، پتا ہوتا تو یہ کیوں نہ کیا۔ ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ جن 70 کاریوں کے بارے میں آپ کو فکر پڑا ہوا ہے کہ اگر نبی کو پتا ہوتا تو 70 کاری کیوں شہید ہوتے، نبی کیوں بھیجتے، تو مجھے یہ بتائیے سرکار کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں گے؟ امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ سب پتا تھا، یہ باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بھی تو ہوتا ہے نا، تو حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن میں یا لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کے علم کی تفصیل قرآن میں، اور قرآن سارا کا سارا محبوب کے سینے میں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ اچھا موت کون دیتا ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ نسبت مجازی ہے، یعنی کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہوتا اور اسی کام کی نسبت کسی غیر کی طرف بھی کر دی گئی۔ تو پیچھے بھی میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، آپ پھر مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ آیت نمبر 61 میں ہے سورہ انعام کی کہ حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ کون روح قبض کرتے ہیں؟ ہمارے فرشتے۔ کون روح قبض کرتے ہیں؟ اور روح تو اللہ قبض کرتا ہے۔ اس سے اوپر جا کے دیکھ لو، اس سے اوپر دیکھو آیت نمبر 60 میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کماتے ہو۔ اب دیکھو نا، رات کا سونا بھی ایک نیند بھی ایک موت پہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال روحیں قبض کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اوپر کہتا ہے اللہ تعالیٰ، نیچے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ میرے فرشتے۔ تو اب فرشتے بھی روحیں قبض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی روح قبض کرتا ہے، اور شرک؟ تو اس طرح شرک نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اور اس کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، تو شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور بندے سارے کے سارے مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج۔ اللہ عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد آ جائیے قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 102، آیت نمبر 102۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ہمارا عقیدہ سن لیجئے کہ ایک ہوتا ہے احاطہ کرنا، کسی کو دیکھتے ہوئے احاطہ کرنا۔ احاطہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ نیچے کی طرف ختم ہوتا ہے، مطلب بندہ ہر چیز کو دیکھ سکے۔ آپ کمرے کے باہر کھڑے ہو کے تھوڑا سا دور جا کے کمرے کا احاطہ کر سکتے ہیں، لیکن کمرے کے اندر رہتے ہوئے کمرے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار سرکار نے کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور ترمذی شریف کی بھی روایت ہے۔ اچھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا، احاطہ کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم، اس طرح طرح اس طرح، ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیوں کو دیکھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اب وہ دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نے پھر دلیل کے طور پر فرمایا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ٹھیک اور مسلم شریف کی روایت بھی ٹھیک اور ترمذی شریف کی روایت بھی ٹھیک۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ احاطہ نہیں کیا سرکار نے، تو ٹھیک ہے۔ ہاں، جو صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے دیدار کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیوں کو دیکھا ہے، تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو بھی مانتے ہیں اور دوسرا بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اماں جی نے فرمایا جو یہ کہے سرکار کل کی خبر جانتے ہیں، کل کے بارے میں غیب جانتے ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر سرکار نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے سرکار جانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، ہاں کسی کے پاس یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو علم غیب نہیں دیا تو دلیل مجھے لا کے دے دیں۔ میں نے تو آپ کو آیتیں پیش کر دی، باقاعدہ اس پہ پوری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ انعام کی آیت نمبر 118 اور 119۔ ختم پڑھتے ہیں نا، ہم ختم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کھانا حرام ہو گیا، ہم نے نہیں کھانا، یہ تم کھا لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْلُوا، پس کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا، اس کو کھاؤ، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو تو پھر جہاں اللہ کا نام لیا گیا کھا لو اسے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے نہیں کھاتے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ خدا کا خوف کرو نا، کھا لینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کھا لو، یہ کہتا ہے ہم نے نہیں کھانا۔ بہرحال یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ جس کے نصیب میں ہے وہ کھا لیتا ہے، اور جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ بیچارہ ایسے بھوکا ہی رہ جاتا ہے۔ اب آئیے حضرت صالح علیہ السلام نے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک، مردوں کو پکارنا شرک، مردوں کو پکارنا شرک یا زندوں کو پکارنا شرک اس وقت ہوگا جب ان کو معبود سمجھا جائے۔ کیا سمجھا جائے؟ معبود سمجھا جائے، خدا سمجھا جائے، اللہ جیسا سمجھا جائے۔ پھر مطلقاً مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ یہ میرے پاس سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 نمبر آیت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی نا، ایمان کی طرف، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، تو انہوں نے آگے سے آپ کا انکار کیا، آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آپ کو پریشان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہماری بات مان لو۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، مطلب یہ ذلیل و رسوا ہو گئے، مر گئے سارے کے سارے۔ اب یہ ساری کی ساری قوم مر گئی۔ اس مری ہوئی قوم کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ اب صالح علیہ السلام آئے، قرآن کے کہتا ہے آیت نمبر 79 فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، وقالا، یا ان کی طرف چہرہ کیا، وقال، اور فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ رب تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہارا بھلا چاہا، لیکن تم نے میرے بھلا کرنے کے
کام کو پسند نہیں کیا، تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پکارا اور شرک نہیں ہوا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے بدر کے اندر جو کافر مارے گئے تھے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ مجھے تو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ میرے ساتھ کیا تو وہ پورا کر دیا ہے، تمہیں بھی عذاب ہو گیا ہے، تمہیں بھی جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مطلقاً مردے کو پکارنا شرک نہیں ہے، مردوں کو پکارنا اس وقت شرک ہوگا جب ان کو خدا سمجھ کر پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ اچھا کر دے اور ہمیں بہترین عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔